الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نماز کے اندر کن کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، نماز کے اندر کل 8 صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، واجبات میں سے کسی واجب کو بولے سے اگر کوئی ترک کر دے، واجبات میں سے کسی واجب کو بولے سے ترک کر دے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات ہم جب وطر پڑھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائے قنوت ہم سے رہ جاتی ہے، یعنی بھول جاتے ہیں، بھول کر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد سورہ ملانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پہلے سورہ پڑھ لیتا ہے اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں وہ ہے کہ محل کو اس نے مؤخر کر دی، سورہ فاتحہ کا محل پہلے پڑھ لینا ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کے مقدار ہو، کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کے مقدار کے برابر ہو، یعنی ایک رکن کے مقدار گویا کہ اس کو تاخیر کرے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص سبحانک اللہم پڑھ لیا، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو اسٹارٹ کرنے میں گویا کہ ایک رکن کی مقدار وہ تاخیر کر دی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لینے کی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر جو واجبات ہیں ان میں سے اگر کسی واجب کو 2 مرتبہ اس نے ادا کر لی گویا کہ اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی واجب کو متغیر کر دے، کسی واجب کو متغیر کر دینے کی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا جہری نمازوں میں اگر کوئی شخص سری آواز میں قرات کر لیتا ہے، سری نمازوں میں اگر کوئی شخص جہری آواز میں قرات کر لیتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا صبح کی نماز، مغرب کی نماز اور اسی طرح عشاء کی نماز، اس میں اگر کوئی شخص آہستہ آواز میں قرات کر لیتا ہے، امام ہے آہستہ آواز میں قرات کر لیتا ہے، یا سر مثلا ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز، اس میں سری قرات کرنے کے بجائے جہری آواز میں قرات کر لیتا ہے، اونچی آواز میں قرات کر لیتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو، نماز کے فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا قرات کیا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کر لینا چاہیے، فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ سے پہلے قرات کر لیتا ہے، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم کر دے، کیا ہے، کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم، پہلی صورت ہے کہ کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کرنے کی صورت، اگر مؤخر کر دی تب بھی سجدہ سہو واجب ہے، اگر مقدم کر لی تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، کسی فرض کو مکرر یعنی 2 مرتبہ ادا کر لینے کی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی فرض ہے نماز کے اندر، قرات کو 2 مرتبہ پڑھ لی، یا رکوع ہے، رکوع فرض ہے، اسی طرح سجدہ 2 مرتبہ کر لی، اسی طرح جو ہے آخر تشہد کسی غلطی کی وجہ سے 2 مرتبہ کر لی، ان تمام صورتوں میں 2 مرتبہ یعنی فرض، اگر کوئی بھی فرض ہے نماز کے اندر اگر وہ 2 مرتبہ ادا کر لی تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان 8 صورتوں میں اگر کوئی صورت پیش آ جائے تو اس صورت میں نماز کے اندر سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔